کہ آج پوری دنیا ایمان کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جان کا خطرہ کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے، سب سے بڑا خطرہ اگر کوئی خطرہ ہے تو ایمان کے خطرہ ہے، ایمان کے لٹنے کا خطرہ ہے۔ آج جس کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں، جان کا دشمن نہیں، مال کا دشمن نہیں، اگر جان و مال کا دشمن ہے تو یہ قابل برداشت ہے کسی لحاظ سے، لیکن میرے دوستو ایمان کا اگر دشمن ہے، ایمان کا لٹیرا ہے، وہ برداشت باہر بات ہے۔ ایمان آج دشمن جو لگے ہوئے ہیں ہمارے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیسے انہیں بے ایمان بنا دیا جائے۔ آج ہماری بچیوں کو مرتد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک نہیں اعداد و شمار کے مطابق سینکڑوں ہماری ایسی بچیاں ہیں جو غیروں کے ہاتھ میں چلی گئی، مرتد ہو گئی، انہیں بہلایا جاتا ہے، انہیں پھسلایا جاتا ہے، انہیں سبز باغ دکھلایا جاتا ہے، انہیں عیش و عشرت کی بات کہی جاتی ہے، انہیں موبائل میں پھنسایا جاتا ہے، فیس بک کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے انہیں سبز باغ دکھا کر کے اور ان کے ایمان کا سودا کیا جا رہا ہے۔ اے میرے دوستو، آج یہ حالات ہیں، ایک دو کی تعداد میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہماری بچیاں غیروں کے ہاتھ میں جا چکی ہیں۔ ایک صرف مہاراشٹرا میں وہاں کے سرکاری جو رپورٹ ہے، اس رپورٹ کے مطابق ہر مہینہ لگ بھگ 60 سے 70 بچیاں جو ہیں وہ ہماری غیروں کے ہاتھ میں جا رہی ہیں۔ بھوپال کے اندر جو ہے ایک ہی گاؤں سے تقریباً 100 عورتیں، لڑکیاں نہیں وہ عورتیں 100 کی تعداد میں وہ غیروں کے ہاتھ میں چلی گئی، اور ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں، ہر صوبے میں یہ تحریک چل رہی ہے ان مسلم بچیوں کے ایمان کو لوٹا جائے۔ یہ ایمان کے لٹیرے مختلف سازشوں کے تحت جو ہے ایمان لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایمان لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے آج اس ینگ اسٹار کلب کے جلسے سے اپنی ماں بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، وہ ایمان کے دشمن، وہ ایمان کے لٹیرے اگر آپ کے ساتھ سودا کرنے کی کوشش کریں، اگر آپ کو سبز باغ دکھلانے کی کوشش کریں، اگر آپ کو عیش و عشرت کی خواب دکھلائیں، اگر آپ کو شادی کا جھانسا دے، ہرگز ان کے جھانسے میں نہ آئے۔ ایمان یہ سب سے بڑی دولت ہے، ایمان یہ سب سے عظیم نعمت ہے۔ اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، ایمان کا سودا نہ کریں۔ اور سن لیجئے، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے شادی کریں، آپ کو عزت بخشیں، نہیں، وہ آپ کی عزت کو لوٹنے کے لیے، آپ کی عصمت کو تار تار کرنے کے لیے، آپ کی عزت کو کھلواڑ کرنے کے لیے وہ آپ کو شادی کا جھانسا دیتے ہیں۔ اور واقعات ایک نہیں، سینکڑوں واقعات ہیں، شادی کا جھانسا دے کر کے اور وہ لے کر کے فرار ہوتے ہیں، اور سال 2 سال کے بعد ان کی عزت کو لوٹنے کے بعد، ان کی عصمت کو لوٹنے کے بعد پھر اسے کوٹھے میں حوالے کر دیتے ہیں، اسے جسم فروشی پر مجبور کرتے ہیں، اسے کوٹھے میں بیچ دیتے ہیں، اور پھر وہ پوری زندگی سسکیاں بھر کے زندگی گزارتی ہے، پوری زندگی پچھتاتی ہے، پوری زندگی آہ بھرتی ہے۔ اب وہ نہ گھر کی ہوتی ہے، نہ گھاٹ کی ہوتی ہے، وہ کہیں کی نہیں ہوتی ہے۔ اے میری مائیں اور بہنوں، آج یہ موبائل کے ذریعے سے آج یہ فتنہ عام ہو رہا ہے۔ میں اپنی ماں کو اور اپنی بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ اس سازش کا شکار ہرگز نہ ہو۔ اے میری ماں، اے میری بیٹیوں، اے میری بہنوں، آپ قرآن پڑھو، اور قرآن کریم میں آپ ان ایمان والی مومنہ کے واقعے کو پڑھو جنہوں نے ایمان کے خاطر قربانی دی۔ کیسی قربانی دی؟ علماء اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، علماء سے پوچھئے۔ سورہ بروج میں یہ واقعہ منقول ہے۔ ایک کافر بادشاہ کا زمانہ تھا، کافر بادشاہ وہ ظالم بادشاہ تھا، بہت ہی بڑا ظالم تھا، بہت ہی بڑا جابر تھا۔
ظلم کی انتہا تھی، اس زمانے میں کچھ لوگ ایمان کے اندر داخل ہو گئے، ایمان میں داخل ہو گئے۔ جب اس ظالم بادشاہ کو یہ خبر ملی کہ لوگ ایمان میں داخل ہو گئے ہیں تو انہوں نے خندق کھدوائی اور اس خندق میں آگ جلائی گئی۔ ایمان والے کو بلایا جاتا اور اس سے سوال کیا جاتا، یہ بتاؤ تم ایمان سے واپس لوٹتے ہو یا نہیں؟ تم ایمان سے واپس پھرتے ہو یا نہیں؟ اگر تم ایمان سے واپس پھرو گے تو تمہاری جان بخش دی جائے گی، اگر تم مرتد ہو جاؤ گے تو تمہاری جان بخش دی جائے گی، اور اگر تم ایمان پر قائم رہو گے تو تمہیں اس خندق کے اندر ابھی ڈال دیا جائے گا۔ تاریخ شاہد ہے، وہ ہمارے مومن بھائی ایک نہیں بڑی تعداد میں خندق کے حوالے ہو گئے، جام شہادت انہوں نے نوش کر لیا، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ اسی میں ایک خاتون بھی تھی، ایک عورت بھی تھی۔ جب اسے خندق کے سامنے لایا گیا اور اس مسلمان عورت، اس مومنہ عورت سے یہ سوال کیا گیا کہ یا تو یہ بتاؤ کہ تم اپنے ایمان پر قائم رہو گی یا ایمان سے پھر جاؤ گی؟ اگر تمہیں اپنی زندگی محبوب ہے تو ایمان سے واپس لوٹ جاؤ۔ واقعے میں ہے کہ اس عورت کے گود میں ایک بچہ تھا۔ اللہ اللہ، عورت اپنے گود میں بچے کو اٹھا کر لائی تھی۔ جب اس نے یہ کہا کہ اگر تم ایمان سے واپس نہیں لوٹو گی تو بچے سمیت ابھی اس خندق کے حوالے کر دیا جائے گا، تمہارے بچے کو بھی تمہارے ساتھ اس خندق کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ وہ عورت تھوڑی دیر کے لیے جھجک گئی، اس کے اندر تھوڑی سی کمزوری آئی، اپنی جان کے وجہ سے نہیں، بچے کی محبت میں، اس لیے کہ ایک ماں کی کمزوری بچہ ہوتا ہے، بچے کی محبت میں اس کا قدم تھوڑا لڑکھڑایا، بچے کی محبت میں وہ تھوڑی دیر کے لیے جھجک گئی، لیکن وہ بچہ جو گود میں تھا، وہ بچہ بول اٹھتا ہے، اپنی ماں سے کہتا ہے، امی جان اصبر، صبر کر لیجئے امی، آپ حق کے اوپر ہیں، گھبرائیے نہیں، امی خوف نہ کھائیے، آپ میری محبت میں قدم نہ لڑکھڑائیے، امی جان صبر کر لیجئے، آپ حق پر ہیں، صبر کر لیجئے۔ چنانچہ جب بچے نے یہ جملہ کہا تو پھر وہ عورت جو جھجک گئی تھی، ان کے پاؤں کے اندر استقامت اور وہ مضبوط ہو گئی، اور پھر وہ ظالم بادشاہ نے اس بچے کے ساتھ اس عورت کو خندق کے حوالے کر دیا۔ اے میری ماں اور بہنوں، قرآن میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ الحمدللہ جان کا سودا کر لی، جان چلی گئی، جام شہادت نوش کر لی، لیکن ایمان نہیں جانے دی۔ ہے میری ماں اور بہنوں، جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، جب سینے میں دل میں ایمان راسخ ہو جاتا ہے تو دنیا کی طاقت کوئی اسے ایمان سے ہٹا نہیں سکتی۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اسے ایمان سے پھرنے پر مجبور کر دے۔ ایمان ایک مرتبہ جب دل کے اندر راسخ ہو جاتا ہے، ایمان ایک مرتبہ جب دل کے اندر گھر کر لیتا ہے، دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف، مال و دولت ایک طرف، عیش و عشرت ایک طرف، حکومت و اقتدار ایک طرف، ایمان ایک طرف۔ اے میری ماں، اے میری بہنوں، آج ایسے ایمان کی ضرورت ہے، آج ایسے مومنہ کی ضرورت ہے، ایسی قوت کی ضرورت ہے۔ وہ ایمان کے لٹیرے جو بہلاوے کی کوشش کریں، وہ ایمان کے لٹیرے جو بہکانے کی کوشش کریں، وہ ایمان کے لٹیرے جو ایمان کے سودا کرنے کی کوشش کریں، اس کو ایسا جواب دیجئے کہ وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی قیمتی بات کی۔ کیا فرمایا؟
کیا فرمایا؟ عرض کیا اللہ کے رسول، مومن کا دل اس تشت سے زیادہ روشن ہے، اور مومن کے دل میں ایمان یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور اس ایمان کو بچا کر لے جانا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ کیا قیمتی بات ہے! ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ ایمان، حدیث میں ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ آپ پوچھئے گا کہ مولانا صاحب ذرا یہ سمجھائیے، ایمان گھٹتا بڑھتا کس طرح سے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ مسجد نماز پڑھنے کے لیے جائیں، مسجد نماز پڑھنے کے لیے جائیں، اور مسجد کے اندر جو ہے آپ کو ایک موبائل مل جائے کسی کا، آپ کو گھڑی مل جائے کسی کا، تو آپ امام صاحب کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام صاحب یہ گھڑی، یہ موبائل ملا ہے، آپ اعلان کر دیجئے یہ کس کی گھڑی ہے، یہ کس کا موبائل ہے۔ وہ 50,000 کا موبائل ہو، وہ 25,000 کی گھڑی ہو، وہ امام صاحب کو دے کر اعلان کروا دیتے ہیں۔ اور وہی آدمی جب مسجد سے باہر نکلتا ہے، راستے میں چلتے ہوئے اسے 500 روپے نظر آ جاتا ہے، تو اس پر وہ پیر رکھ دیتا ہے، اور پہلے ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر آہستے سے اٹھا کر اس کو جیب میں ڈال لیتا ہے۔ مسجد میں 50,000 کا موبائل اٹھایا لیکن جیب میں نہیں ڈالا، اور مسجد سے باہر 500 روپے جیب میں ڈال لیا۔ کیا بات ہے؟ بات اصل یہ ہے کہ جب مسجد کے اندر وہ داخل ہوا، ایمان والا جب مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس کے ایمان کا گراف اوپر آ جاتا ہے۔ یہ سوچتا ہے یہ چوری کی جگہ نہیں ہے، یہ جھوٹ بولنے کی جگہ نہیں ہے، یہ فراڈ کی جگہ نہیں ہے، یہ دھوکہ دینے کی جگہ نہیں ہے۔ اس کا ایمان کا گراف بڑھ جاتا ہے، اس لیے وہ 50,000 کا موبائل لے کر نہیں جاتا، اور جب وہ مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اس کے ایمان کا گراف نیچے اتر جاتا ہے۔ جی، اس لیے وہ 500 روپے بھی جیب میں ڈال لیتا ہے۔ اے میرے نوجوان دوستو، اور اے میرے بزرگوں، اور اے میرے بھائیوں، ایمان یہ سب سے عظیم نعمت ہے۔ دل سے یہ ارادہ کیجئے پوری زندگی ایمان پر انشاءاللہ زندہ رہیں گے۔ بولیے ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ۔ جی بھائی شور نہ کریں، توجہ کے ساتھ بات سنیں، بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی، اب اس کے بعد کن کی باری آئی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیالے کو ہاتھ میں لیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول عدالت، اے اللہ کے رسول حکومت، تشت اس پیالے سے زیادہ روشن ہے، اور حکومت کا مل جانا یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور حکومت ملنے کے بعد اس پہ عمل کرنا، اس پہ انصاف کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ ارے بھائی بات صحیح ہے کہ نہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیے سبحان اللہ۔ جی، ہر آدمی چاہتا ہے کہ نہیں کہ ہم ملک کا وزیر اعظم بن جائیں، ہم وزیر اعلیٰ بن جائیں، ہم ایم ایل اے بن جائیں، ہم ایم پی بن جائیں، ہم مکھیا بن جائیں، ہم سرپنچ بن جائیں، سب چاہتا ہے۔ حکومت تشت سے زیادہ روشن ہے، اور حکومت کا ملنا یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور حکومت ملنے کے بعد انصاف کا معاملہ کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ اللہ اللہ، حضرت عمر اپنے دور حکومت میں، اپنے دور خلافت میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے زمانے میں کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر کو کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جواب دینا ہو۔ اللہ اللہ، حضرت عمر کے عدالت کے فیصلے، حضرت عمر کے انصاف کے فیصلے، اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کو حضرت عمر کے عدالت کے واقعات میں آپ کو سناتا۔ آئیے، معتصم باللہ ایک بہت
ایمان والا معتصم باللہ بادشاہ گزرا ہے۔ ذرا توجہ سے سنیں، روم میں جب غیروں کی حکومت تھی، کافر بادشاہ تھا، ظالم تھا، اس کے دور حکومت میں روم کے اندر ایک مسلمان خاتون کو سرے بازار بے عزت کیا، اس کی عزت کو لوٹا، اس کی عصمت کو تار تار کیا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اور چلا کر یہ کہی، واہ معتصم باللہ، کہاں ہے معتصم باللہ، کہاں ہے معتصم باللہ، میری عزت لٹ رہی ہے، میری عصمت کے تار تار ہو رہے ہیں، مجھے سرے بازار میری عزت کا نیلام کیا جا رہا ہے، معتصم باللہ میری مدد کرے۔ یہ کہاں پر ہو رہا ہے؟ روم میں۔ کسی نے یہ آواز سنی، وہ معتصم باللہ کے پاس آیا اور معتصم باللہ سے آ کر کے سنایا کہ ایک ایمان والی خاتون، اس کا جو ہے رومی حکومت میں اس کی عزت لوٹی جا رہی ہے، اس کے عصمت کو تار تار کیا جا رہا ہے، اور اسے جو ہے سلاخوں کے اندر رکھا گیا ہے۔ وہ عورت آپ کو تلاش کر رہی ہے، واہ معتصم باللہ، کہاں ہے معتصم باللہ، میری مدد کرے۔ اللہ اللہ، جب معتصم باللہ کو یہ خبر ملی تو انہوں نے ایک خط لکھا معتصم باللہ کے جانب سے رومی کتے کے نام۔ کیا خط لکھا؟ معتصم باللہ کے جانب سے رومی کتے کے نام۔ کہا کہ او کتے، تیری دور حکومت میں ایک ایمان والی خاتون کی عزت کو لوٹا گیا اور اسے قید کر دیا، جلدی سے اسے انصاف دو اور اسے آزاد کرو، ورنہ ہم لشکر تیار کریں گے، ایک سرا یہاں ہوگا اور ایک سرا روم میں ہوگا۔ وہ رومی بادشاہ خط پڑھنے کے بعد یہ سوچنے لگا، ایسا تھوڑے ہوگا، ایک عورت کی عزت کے لیے وہ لشکر تیار کرے گا اور ملک سے لڑائی کرنے کے لیے آ جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ سوچ کر کے یوں ہی رہا۔ معتصم باللہ انہوں نے لشکر تیار کیا اور لشکر لے کر کے روم پہنچا اور رومی سلطنت کو تہس نہس کر دیا، اور اس خاتون کو جب جیل سے رہا کیا اور اس کو یہ کہا کہ میں معتصم باللہ ہوں، تو وہ خاتون یہ کہنے لگی، اس دھرتی کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے، اس نیلی چھت کے نیچے آپ سے زیادہ باغیرت انسان میں نے نہیں دیکھی، آپ سے زیادہ انصاف پسند انسان میں نے نہیں دیکھی، آپ سے زیادہ حمیت والا کوئی انسان اس روئے زمین پر ابھی نہیں ہے۔ آپ نے مجھے آزاد کیا، آپ نے مجھے انصاف دلایا۔ اے میرے نوجوان دوستو، آپ کے سامنے آپ کی بہن کی عزت لوٹی جائے، آپ کے سامنے آپ کی بہن کی عصمت نری کی جائے، آپ کے سامنے آپ کی بہن کو مرتد بنایا جائے اور اس کو لے کر کے اور جھانسا دے کر کے لے جایا جائے، ایمان والا کبھی یہ دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتا ہے، ایمان والا کبھی یہ دیکھ کر کے چپ چاپ نہیں رہ سکتا ہے۔ آج اجتماعیت کی ضرورت ہے، اپنی صفوں میں اجتماعیت پیدا کیجئے، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیجئے، اپنے اندر وہ جذبہ ایمانی پیدا کیجئے، اپنے اندر وہ حرارت پیدا کیجئے۔ آج ہماری کوئی مومن بچی، کوئی مسلمان بچی غیر کے ہاتھ میں نہ جانے پائے، اور ان ایمان کے لٹیروں کو، ایمان کے لٹیروں سے اپنی بچیوں کو کیسے محفوظ رکھا جائے، اس کے لیے میں یہ پیغام دوں گا، اپنی بچیوں کو دینی درسگاہ میں پڑھائیے، اپنی بچیوں کو اسلامی اسکول میں پڑھائیے۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ شادیوں میں 50-50 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، 1-1 کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں، 25 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں۔ آپ پیسے کم شادیوں میں خرچ کیجئے، ان پیسوں سے اسلامی اسکول بنائیے، اسلامی ادارے بنائیے، دینی ادارے بنائیے، اور اپنی بچیوں کو مخلوط تعلیم سے بچائیے، کالجز میں جانے سے بچائیے۔ یہاں پر وہ ساتھیوں لٹیرے موجود ہیں جو آپ کی بچیوں کی عزت کو لوٹ رہے ہیں،
اور آپ کی بچیوں کی عصمت کو لوٹ رہے ہیں اور شادی کا جھانسا دے کر کے ان کے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس، کاش کہ آپ کے پاس ایسے اسکول ہوں، آپ کے پاس ایسے ادارے ہوں جہاں قوم و ملت کی بچیاں پڑھیں۔ ارادہ کیجئے انشاءاللہ ہم ایسے اسکول بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر ارادہ کیجئے انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں بات لمبی ہو جائے گی، وقت میرے پاس کم ہے، توجہ سے سنیے گا تو پوری بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ آدھی بات سمجھ میں آئے گی اور آدھی بات ناقص رہ جائے گی۔ توجہ سے سنیے، میں نے کیا کہا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی مہمان بن کر کے تشریف لے گئے۔ کن کے یہاں مہمان بن کر کے گئے؟ حضرت علی کے یہاں۔ حضرت علی نے ضیافت کرتے ہوئے ایک پیالہ پیش فرمایا جس میں شہد تھا، اس پہ بال پڑا ہوا تھا۔ حضرت علی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں تم اپنی اپنی رائے پیش کرو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے پیش کی، حضرت عمر فاروق نے اپنی رائے پیش کی۔ اب باری آئی حضرت عثمان غنی کی۔ اب کن کی باری آئی؟ حضرت، ارے بولیے نا، عثمان غنی۔ حضرت عثمان نے کتنی قیمتی رائے دی کہ اللہ کے رسول، علم دین شہد سے زیادہ شیریں ہے، علم دین شہد سے زیادہ شیریں، اور علم دین کا حاصل ہونا، علم دین تشت سے زیادہ روشن، پیالے سے زیادہ چمکدار، اور علم دین کا حاصل ہونا شہد سے زیادہ شیریں، اور علم دین حاصل ہونے کے بعد اس پہ عمل کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ اللہ اللہ، ابھی ہم سے پہلے خطیب علم دین کی اہمیت بتا رہے تھے، علم دین کا مقام بتا رہے تھے، علماء کا مقام بتا رہے تھے۔ میرے دوستو، میں یہ پیغام دے کر کے جانا چاہوں گا، آپ اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ کیجئے۔ سب سے پہلے اپنے بچے کو مکتب میں پڑھائیے، اپنے بچے کو قرآن پڑھائیے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کیجئے، اپنے بچوں کو مسلمان بنائیے۔ اس کے بعد آپ ڈاکٹر بھی بنائیے، آپ انجینئر بھی بنائیے، آپ پروفیسر بھی بنائیے، آپ ماسٹر بھی بنائیے، آپ آئی ایس بھی بنائیے، آپ آئی پی ایس بھی بنائیے، آپ جج بھی بنائیے، آپ وکیل بھی بنائیے، لیکن سب سے پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنائیے، اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیے۔ اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن ہوگا، کل قیامت کے دن آپ کی مغفرت اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گا، وہ آپ کے لیے سفارش کرے گا۔ اس تعلیم میں اللہ کے طرف سے وعدہ ہے، اس لیے میں کہوں گا سب آدمی یہ ارادہ کریں، اگر آپ کے 4 بیٹے ہیں یا 3 بیٹے ہیں تو کم سے کم ایک بیٹا کو حافظ بنائیں گے انشاءاللہ۔ ارے بنائیے گا، بولیے نا انشاءاللہ۔ جی، اگر حافظ نہیں بنائیے گا، عالم نہیں بنائیے گا تو کیا نقصان ہوگا؟ ایک گاؤں میں امام صاحب چھٹی لے کر گھر چلے گئے اتفاق سے، اور ایک صاحب کا انتقال ہو گیا۔ پورے گاؤں میں ایک حافظ نہیں تھا، پورے گاؤں میں ایک عالم نہیں تھا۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ جنازے کی نماز کون پڑھائے گا، بہت پریشان، صدر صاحب پریشان، سیکریٹری صاحب پریشان، جنازہ کون پڑھائے گا؟ پورے گاؤں میں ایک حافظ نہیں، پورے گاؤں میں ایک عالم نہیں، پورے گاؤں میں ایک مفتی نہیں، جنازہ کون پڑھائے گا؟ بہت پریشان تھے۔ اسی درمیان ایک بابا گاؤں کے اندر آ گیا مانگنے کے لیے۔ صدر صاحب نے دیکھا، کہا کہ بابا آپ جنازہ پڑھا دیجئے، دیکھیے ان کا انتقال ہو گیا ہے اور امام صاحب گھر گئے ہوئے ہیں، کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ہے، آپ جنازہ پڑھا دیجئے۔ بابا نے کہا کہ میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ کہا پڑھا دیجئے نا۔ کہا نہیں میں نہیں پڑھاؤں گا۔ بہت اصرار کیا تو کہا چلو آج پڑھا ہی دیتے ہیں۔ جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ اکبر، پہلی تکبیر۔ پہلی تکبیر کے بعد جنازے میں کیا پڑھتے ہیں؟ بولیے آپ لوگ، ثنا پڑھتے ہیں۔ ثنا پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟
30-40 सेकंड, 5 मिनट हो गया दूसरी तकबीरें नहीं हो रही, 10 मिनट हो गया तकबीर ही नहीं, 15 मिनट हो गया तकबीर ही नहीं, 20 मिनट पर दूसरी तकबीर कहा अल्लाहु अकबर। दूसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ते हैं? दरूद शरीफ। दरूद शरीफ पढ़ने में कितना टाइम लगता है? 1 मिनट 40 सेकंड 50 सेकंड। फिर 5 मिनट हो गया तीसरी तकबीर नहीं, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, 40 मिनट में तीसरी तकबीर और 60 मिनट में चौथी तकबीर। उसके बाद सलाम फेरा। सलाम फेरने के बाद लोग क्या करते हैं जनाजे में? लोग जनाजे की तरफ आगे बढ़ते हैं ताकि उसको कांधा दें और कब्र पे उतारें। लेकिन लोग इतने गुस्से में थे, इतने इश्तियाल में थे कि जनाजे की तरफ बढ़ने के बजाय इमाम साहब की तरफ बढ़ गए। कहा इमाम साहब ये बताइए, 30 साल से हम जनाजा पढ़ रहे हैं, कोई कह रहा है कि 20 साल से मैं जनाजा पढ़ रहा हूं, आज तक के जनाजे में 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगा। अरे 60 मिनट तक के आप जनाजा पढ़ा रहे थे कि क्या कर रहे थे? तो इमाम साहब ने इत्मीनान से जवाब दिया कि आप ही लोगों की तरह हम भी पागल हैं। अरे आप क्या समझ रहे हैं कि मैं सिर्फ इसी के जनाजे की नमाज पढ़ाई जो आगे जिसका इंतकाल हो गया है, इसके साथ पूरे गांव वालों की जनाजे की नमाज एक ही दिन पढ़ दी। जितने लोग पीछे थे सबको गिन करके हर जनाजे की नमाज पढ़ दिए। क्यों? जिस गांव में एक हाफिज नहीं, जिस गांव में एक आलिम नहीं, उसे जिंदा रहने का हक नहीं, उसे जिंदा रहने का हक नहीं। अब मरते जाओ और दफन होते जाओ। जी तय कीजिए इंशाअल्लाह अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे। तय कीजिए अपने बच्चों को, अरे बोलिए भाई, अपने बच्चों को हाफिजे कुरान बनाएंगे। मेरे दोस्तों, जो मजमून मैं बयान कर रहा हूँ वो मजमून पहले मैं मुकम्मल करूँगा, फिर आप जो हमें हुक्म देंगे इंशाअल्लाह मैं उसको भी बयान करूँगा अगर वक्त ने इजाज़त दी। पहले अगर बता देते तो मैं इसी को अपना उन्वान बनाता, लेकिन अब मजमून मुकम्मल होना चाहिए। क्या बात आ रही थी? सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय आई, फिर उसके बाद हज़रत उमर, फिर उसके बाद हज़रत उस्मान। अब किन की बारी है? हज़रत अली। अरे बोलिए ना आप लोग, आज आप लोगों को भी बोलना पड़ेगा मेरे साथ, तब तक नहीं कर पाएंगे। हज़रत अली, हज़रत अली ने क्या राय दी? बड़ी कीमती राय। हज़रत अली ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, आपका, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी, आप चारों का मेरे यहाँ मेहमान बन करके आना इस तश्त से ज़्यादा रोशन, इस प्याले से ज़्यादा रोशन, और आपकी ज़ियाफ़त करना ये शहद से ज़्यादा शीरी, और आप सबके दिल को खुश करके भेजना ये बाल से ज़्यादा बारीक। आप सबके दिल को खुश करके भेजना ये बाल से भी ज़्यादा बारीक है। अल्लाह अल्लाह। आज ज़ियाफ़त की सुन्नत, मेज़बानी की सुन्नत आज हमारे मुआशरे से उठ गया। कोई मेहमान आ जाए तो उसको हम बोझ समझते हैं, और घर में आकर औरतों से कह दे 4 मेहमान हैं खाना बना दो, तो वो अगर मिजाज बना हुआ नहीं तो वो जवाब देती है जाइए होटल में खिला दीजिए, हम नहीं खाना बना पाएंगे, हमारे पास फुर्सत नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है। ऐ मेरी माँ और बहनों, हमेशा मेहमान नवाजी कीजिए, मेहमानों के साथ इज्जत व तकरीम का मामला कीजिए, मुसाफिरों के लिए दस्तरखान बिछा करके रखिए। मेहमान अपनी रिज़्क़ ले करके आता है, बरकत के दरवाजे खुल जाते हैं मेहमान के आने से। मेहमान के खिलाने में कभी पीछे ना हटिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद अब बारी किन की आई? हज़रत उनकी तो राय आ गई, अब किन की बारी? हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाह अल्लाह। इमामुल अंबिया की चहेती बेटी, इमामुल अंबिया की लाडली बेटी, फ़ातिमतु बिज़अतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। इमामुल अंबिया की चहेती और लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा अपनी राय पेश करती हैं, ए अल्लाह के रसूल, ए मेरे अब्बू जान, हया हया
اس تشت سے زیادہ روشن ہے، پردہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور پوری زندگی عورت کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، اور عورت کے چہرے پر پوری زندگی کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے، یہ بال سے زیادہ باریک ہے، یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ اے میری ماں اور بہنوں، آپ کو میں یہ پیغام دے کر کے جانا چاہتا ہوں، آج کے حالات میں جب یہ ایمان کے لٹیرے آج ہماری ماں اور بہنوں کی عزت اور عصمت اور ایمان پر خطرہ بنے ہوئے ہیں، اے میری ماں اور بہنوں، آپ حیا کے دامن کو تھام لیجئے، آپ پردے کے ساتھ زندگی گزاریے، آپ حجاب پہن کر کے گھر سے باہر نکلیے، آپ باہر بغیر حجاب کے مت جائیے، بغیر حجاب کے بازاروں میں مت جائیے، بغیر حجاب کے شادیوں میں مت جائیے، بغیر حجاب کے فنکشن میں مت جائیے۔ اے میری ماں اور بہنوں، آپ کے سامنے نمونہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے۔ یہ حضرت فاطمہ کل قیامت کے دن اللہ اللہ جب ان کی سواری گزرے گی تو آواز لگے گی، اعلان ہوگا، اے لوگو اپنی نگاہیں نیچی کر لو، امام الانبیاء کی بیٹی کی سواری گزر رہی، اپنی نگاہیں نیچی کر لو، حضرت فاطمہ الزہرا کی سواری گزرنے والی ہے۔ اے میری ماں اور بہنوں، آج ضرورت ہے، یہ موبائل کے ذریعے سے یہ سارا فتنہ ہو رہا ہے، موبائل کا غلط استعمال مت کیجئے، اور اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کیجئے، اپنی بیٹیوں کی صحیح پرورش کیجئے، اپنی بیٹیوں کی نگرانی رکھیے۔ اور میں ذمہ دار لوگوں سے کہتا ہوں، آج تو آپ روزانہ نیوز پڑھتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو واٹس ایپ میں دیکھتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو نیوز میں پڑھتے ہیں، فلاں گاؤں کی ایک لڑکی غیر کے ہاتھ میں چلی گئی، فلاں گاؤں کی لڑکی فلاں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اگر آج میں ینگ اسٹار کلب کے نوجوانوں سے کہوں گا، اگر آج آپ نے اس کی تیاری نہیں کی، میں ذمہ داروں سے کہوں گا، اگر آج آپ نے اس کے لیے لائے عمل طے نہیں کیا، اور اپنی بچوں کی حفاظت اور دین و ایمان کی حفاظت آنے والی نسلوں کے لیے اگر آپ نے فکر نہیں کیا، تو کہیں وہ دن نہ آ جائے کہ آپ سوئیں اور سو کر اٹھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی بیٹی بھی کسی غیر کے ہاتھ میں چلی گئی۔ معاف کیجئے گا، حالات اتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے میں کہوں گا اس پر توجہ دیجئے، اجتماعیت پیدا کیجئے، اسلامی اسکول بنائیے، اسلامی درسگاہ بنائیے، مدرسے بنائیے، اور اپنی بچیوں کو مخلوط تعلیم سے بچائیے۔ بچائیں گے انشاءاللہ۔ جی، اب باری کن کی ہے؟ اب کن کی باری ہے؟ آپ لوگ جتنے کمیٹی کے ذمہ دار آ جائیے، آپ لوگ ادھر آ جائیے نا، 10 منٹ آ جائیے، میری بات ختم ہوگی، اب ذرا سا اوپر آ جائیے، سب لوگ یہاں آئیے، سب اوپر آئیے سب۔ صلاح الدین بھائی آئیے، معید البھائی یہاں، صلاح الدین بھائی، معید البھائی، لفٹ علی، آ جائیے علی میڈیا، اوپر آئیے نا، سب آئیے 5 منٹ کے لیے، آئیے، آ جائیے۔ آپ لوگوں نے 1 مہینہ تیاری کر کے جلسہ کیا، اور جلسے کا جو اہم وقتہ جن کو بلایا ان کو آپ سنوے نہیں کیجیے گا تو فائدہ کیا ہو؟ سب میرے سامنے آئیے، آ جائیے 10 منٹ آ جائیے، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ سب اوپر آئیے، آ جائیے اوپر۔ یہ پنکھا بند کر دیے، ابھی ہمارے معید البھائی مچھلی کھلائے کھانے میں۔ کیا کھلائے؟ مچھلی۔ میں کبھی وہ مچھلی نہیں کھائی جو مچھلی یہ کھلائے، کہا کہ ماں صاحب حضرت ضرور کھائیے، بہت اچھی مچھلی۔ میں کھا رہا تھا تو مجھے ایک لطیفہ یاد آیا، سنا دوں معید البھائی؟ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کے دربار میں ایک مچھوارے نے ندی میں مچھلی پکڑ کر کے اور بادشاہ کے پاس لایا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ بھی آ جائیے اوپر،
آپ کو کہہ رہا ہوں، کیا نام؟ ہاں ہاں آپ کو، آپ ہیں سنور بھائی؟ آئیے 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 آئیے، آ جائیے آ جائیے۔ اصل میں سنور بھائی کی گاڑی گئی تھی مجھے لانے کے لیے، اور ابھی پہنچانے کے لیے بھی جائے گی، اس لیے سنور بھائی میرے سامنے آئیے۔ آپ کا بہت بہت میں شکریہ۔ آئیے آئیے، ادھر آ جائیے، آئیے آئیے آئیے۔ تو بادشاہ کے دربار میں مچھلی پکڑ کر لے کر کے گیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ مچھلی ندی سے بہت مخصوص مچھلی آپ کی خدمت میں لایا ہوں، آپ کے لیے میں نے پورے دن محنت کیا اور لایا ہوں۔ بادشاہ نے مچھلی دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ بادشاہ کے مزاج میں سخاوت تھی، سخی تھا، اور اس کی بیوی کے مزاج میں بخالت تھی، بخیل۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر سخی اور بیوی بخیل، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی سخی اور شوہر بخیل۔ تو وہاں کیا تھا؟ بادشاہ سخی تھا اور بیوی بہت بخیل تھی۔ تو بادشاہ نے خوش ہو کر کے اور مچھوارے کو 200 درہم دے دیا۔ کتنا دیا؟ 200 درہم۔ بیوی دیکھ کر کے اور تل ملا گئی، 500 گرام کی مچھلی اور آپ نے 200 درہم دے دیا۔ واپس کر دیجئے مچھلی اور پیسہ واپس کر دیجئے، واپس لے لیجئے۔ تو بادشاہ نے کہا، ارے بے وقوف عورت، میں بادشاہ ہوں، کچھ تو عزت رہنے دو، میں بادشاہ ہوں، کچھ تو میری عزت بچنے دو۔ کہا کہ سنیے، میں آپ کو ایک تدبیر بتا رہا ہوں، اس تدبیر کو کیجئے، عزت بھی بچ جائے گی، پیسہ بھی واپس ہو جائے گا، اور مچھلی بھی چلی جائے، اس کی واپس ہو جائے گی۔ کہا کیا تدبیر ہے؟ کہا تدبیر یہ ہے، اس کو بلا کر کے پوچھئے کہ مچھلی نر ہے یا مادہ ہے؟ نر مادہ سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ نر ہے یا مادہ ہے؟ اگر وہ کہے گا نر ہے تو آپ کہیے کہ نہیں، ہم کو مادہ چاہیے، اور اگر وہ کہے گا مادہ ہے تو آپ کہیے ہم کو نر چاہیے۔ اس طرح سے مچھلی واپس، پیسہ واپس۔ بلایا مچھوارے کو، کہا بھائی میں تو تم سے پوچھا نہیں اور میں نے مچھلی لے لی، یہ بتاؤ کہ یہ مچھلی جو تم لے کر کے آئے ہو یہ نر ہے یا مادہ ہے؟ کہا کہ بادشاہ سلامت، وہ بہت تیز تھا مچھوارا، کہا بادشاہ سلامت، یہ مچھلی نہ نر ہے نہ مادہ ہے، نہ نر ہے نہ مادہ ہے، یہ تو بالکل ایک مخصوص مچھلی ہے، ہزاروں میں ایک ملتی ہے، نہ نر ہے نہ مادہ ہے، یہ ایک الگ مچھلی ہے جو ہزاروں میں ایک ملتی ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، وزیر کو بلایا، کہا 200 درہم اور دے دو، 200 درہم اور دے دو۔ پہلے تو 200 منہ پریشان تھی، اب کتنا چلا گیا؟ 400۔ جاتے ہوئے راستے میں دربار میں ایک سکہ پڑا ہوا تھا، وہ سکہ اٹھا کر کے اس نے جیب میں ڈال لیا۔ وہ دیکھ لی اس کی بیوی، بادشاہ کی بیوی، کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ تو چور آدمی ہے، آپ نے اس کو 400 دینار درہم دے دیا، اس کے باوجود یہ دربار سے سکہ اٹھا لیا، بلائیے اس کو واپس، بلائیے چور کو اور پیسہ واپس لے لیجیے، اور پوچھئے کیوں اس نے دربار سے سکہ اٹھایا۔ بلایا، بادشاہ نے کہا کہ یہ بتاؤ، میں نے تم کو 400 دینار انعام دیا، اس کے باوجود بھی تم نے سکہ اٹھا کر کے جیب میں ڈال لیا۔ کہا کہ بادشاہ سلامت، میں چلا جا رہا تھا، راستے میں سکے پر میری نگاہ پڑی، میں نے دیکھا کہ سکے پر آپ کی تصویر چھپی ہوئی ہے، سکے پر آپ کی تصویر چھپی ہوئی ہے۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر کسی اور کی نگاہ نہ پڑے تو کہیں اس تصویر پر وہ اپنا قدم نہ رکھ دے، پاؤں نہ رکھ دے، جو بادشاہ کے وقار کے خلاف ہے، بادشاہ کے شان کے خلاف ہے، بادشاہ کی عزت کے خلاف ہے۔ اس لیے میں نے اس سکے کو اٹھایا اور پہلے آپ کی تصویر کو میں نے چوما لیا، بوسا لیا، اور اس کے بعد اس کو ہم نے جیب کے اندر ڈال لیا۔ بادشاہ اتنا خوش ہوا، وزیر سے کہا 200 درہم اور دے دو۔ پہلے 200 واپس کرنے کے چکر میں کتنا دے دیا؟ 600 دے دیا۔ یہ مچھلی کا کمال ہے۔ یہ ہمارے معید البھائی جو مچھلی کھلائے، وہ مچھلی اس سے بھی اچھی مچھلی تھی یا وہی مچھلی تھی؟ بہرحال میرے دوستوں، بڑی قیمتی بات سنا رہا تھا۔ اگر آپ کو میری بات یاد ہو، شروع کہاں سے کیا کہ حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو پیالہ پیش فرمایا حضرت علی نے،
آقا نے سب سے رائے مانگی، بتاؤ اپنی اپنی رائے دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی رائے پیش کر دی۔ اب اس کے بعد کن کی باری ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آقا فرماتے ہیں اللہ کی معرفت، بس توجہ سے سن لیجئے، اب میرا وقت صرف 15 سے 15 منٹ بچا ہوا ہے۔ اللہ کی معرفت اس تشت سے زیادہ روشن ہے، اور اللہ کی معرفت کا حاصل ہو جانا یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور اللہ کی معرفت حاصل ہونے کے بعد اس پہ قائم رہنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ اللہ 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 کی معرفت، اللہ کا پہچان، جو اپنے آپ کو پہچان لے وہ اپنے رب کو پہچان لے۔ قرآن میں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تو اپنے آپ کو پہچانو کہ تو کون ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تو پانی کا قطرہ ہے، ناپاک قطرہ ہے، میں پاک ہوں، تو لا شے ہے، میں شے ہوں، تو عاجز ہے، میں غنی ہوں، تو منگتا ہے، میں داتا ہوں، تو بندہ ہے، میں رحمان ہوں، تو کچھ نہیں، میں سب کچھ ہوں، تو فانی ہے، میں باقی ہوں، تو نہیں تھا، میں تھا، تو نہیں رہو گے، میں رہوں گا۔ ارے تو ایک ایک چیز میں میرا محتاج ہے۔ اگر میں تجھے ہاتھ نہ دوں تو تو لولہا ہے، اگر میں تجھے پاؤں نہ دوں تو تو لنگڑا ہے، اگر میں تجھے زبان نہ دوں تو تو گونگا ہے، اگر میں تجھے دماغ نہ دوں تو تو پاگل ہے، اگر میں تجھے آنکھیں نہ دوں تو تو اندھا ہے، اگر میں تجھے کان نہ دوں تو تو بہرا ہے، اگر میں تجھے بیوی نہ دوں تو تو لاولد ہے، اگر میں تجھے کھانا نہ دوں تو تو بھوکا ہے، اگر میں تجھے پانی نہ دوں تو تو پیاسا ہے۔ تو ایک ایک چیز میں میرا محتاج ہے، اور خدا کی ذات وہ ذات ہے جو کسی چیز میں تیرا محتاج نہیں۔ اور سنیے میرے دوستو، ایک دنیا کا مصور جب تصویر بناتا ہے تو کہتا ہے لائٹ لگائیے، روشنی۔ یہ یوٹیوب والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لائٹ کیوں لگائے؟ کیوں لگائے؟ تاکہ صحیح تصویر آئے۔ اور وہ اللہ وہ لائٹ میں تصویر نہیں بناتا، وہ اندھیرے میں بناتا، اندھیرے میں نہیں بناتا، اندھیروں میں بناتا ہے۔ پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا۔ اور اللہ سنیے، حضرت مفتی صاحب آ گئے؟ جی حضرت ہمارے مصلح تشریف رکھتے ہیں۔ دنیا کا مصور جب تصویر بناتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ سنو، 4 چیزوں سے بچانا، آگ سے، پانی سے، ہوا سے، مٹی سے۔ آگ میں ڈالو گے جل جائے گی، پانی میں ڈالو گے دھندلی ہو جائے گی، ہوا میں رکھو گے اس کے نقوش مٹ جائیں گے، مٹی میں رکھو گے تو دیمک کھا جائے گی۔ اللہ جن 4 چیزوں سے دنیا کا مصور تصویر کو بچانے کے لیے کہتا ہے، بچا کر رکھنے کے لیے کہتا ہے، وہ مصور انہی 4 چیزوں سے تصویر بناتا، انہی 4 چیزوں سے۔ یہ جسم کس سے بنا ہے؟ یہی اربعہ عناصر۔ مصور جب ایک تصویر بناتا ہے تو سامنے ایک تصویر رکھتا ہے اور پھر وہ تصویر بناتا ہے، اور وہ مصور سامنے رکھ کر تصویر نہیں بناتا۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب تک کہ یہ دنیا رہے گی، جب سے یہ کائنات بنی ہے، ہزاروں نہیں اربوں خربوں بے شمار انسانوں کو اللہ نے بنایا، اور قیامت تک کے ہزاروں خربوں انسان کو اللہ بنائے گا۔ کبھی ایک کی شکل دوسرے کے شکل سے نہیں ملتی، اور شکل تو دور کی بات ہے، یہ انگلی کا جو پوروا ہے، یہ جو انگلی کا نشان ہے، یہ پوروا بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتا۔ جبھی تو آج کے گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ دستخط سے کام نہیں چلے گا، فنگر پرنٹ بائیو میٹرک حاضری لگاؤ، پاسپورٹ بنانے جاؤ تو بائیو میٹرک وہاں فنگر پرنٹ لگاؤ، صرف دستخط سے کام نہیں چلے گا۔ زمین رجسٹری کرو تو فنگر پرنٹ لگاؤ، صرف دستخط سے کام نہیں چلے گا۔ کیوں؟
اس لیے کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب تک کہ یہ دنیا رہے گی، یہ انگوٹھوں کے نشان بھی اللہ نے سب کا الگ الگ بنایا۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، قرآن میں ہے، ان نشانات کو بھی اللہ نے الگ الگ بنایا۔ یہ ان کی قدرت کی بات ہے۔ میرے دوستو، وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل پر جاؤں، مختصر بات میں عرض کر کے آپ سے رخصت ہوا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، راہ خدا اس دشت سے زیادہ روشن ہے، اور راہ خدا میں اپنی جان اور مال کا لگانا یہ بال سے زیادہ، اپنی جان اور مال کا لگانا یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور ایک مرتبہ راہ خدا میں نکلنے کے بعد پوری زندگی اس پہ استقامت یہ بال سے زیادہ باریک ہے، یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ میرے دوستو، میرے نوجوانوں، میں یہ پیغام دے کر کے آپ سے رخصت ہو رہا ہوں۔ آپ نے یہ جلسہ کیا، الحمدللہ، بہت خوشی کی بات ہے۔ اس گئے گزرے دور میں جب کوئی گانا اور آرکیسٹرا کی مجلس کرتا ہے، کوئی قوالی کی مجلس لگاتا ہے، کوئی اور کسی دنیاوی مجلس کا انعقاد کرتا ہے، ایسے موقع پر دینی جلسہ کرنا، دین بات سننے کے لیے جمع ہونا، یہ نیک فعل ہے، یہ خوش آئین بات ہے۔ اس لیے کہ جب دین کی بات کہی جاتی ہے اور جب دین کی بات سنی جاتی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کے فیصلے اترتے ہیں۔ اے میرے نوجوانوں، آپ مبارکباد کے مستحق ہو۔ میں آپ کو ایک پیغام دے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ وہ پیغام آج کے حالات حاضرہ کے اعتبار سے، وہ پیغام میں آپ کو دے کر کے اس لیے جانا چاہتا ہوں تاکہ آنے والی نسلوں میں آپ صحیح محنت کر کے اور خود بھی اپنی زندگی کو بدلیں اور آنے والی نسلیں بھی اپنی زندگی کو بدلیں گی۔ آپ بھی اپنے اندر انقلاب لائیں تاکہ آپ کو دیکھ کر کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی آگے چل کر کے وہ اپنے اندر انقلاب لائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے اس وقت فلسطین کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے۔ کس کا جھگڑا ہے؟ وہاں دو قوم کے درمیان آپس میں جو جھگڑا ہے، ایک قوم کا نام یہودی ہے اور دوسرا قوم جن کا نام مسلمان ہے، جو ہمارا بھائی ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے۔ آج یہ یہودی کس قدر ظلم اٹھا رہے ہیں آپ پڑھیں گے، آپ دیکھتے ہیں ویڈیوز کو، کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ بچے کے سامنے ماں کی لاش، بچے کے سامنے باپ کی لاش، اور ماں باپ کے سامنے معصوم بچے کو خاک و خون میں تڑپا دیا جا رہا ہے۔ ایک نہیں، ایک 7 10 اور 50 اور 100 لاش کو دفن کیا جا رہا ہے۔ کھانے پینے اور انسان کی ضروری چیزیں، دوائی تک کے وہاں پر موجود نہیں ہے۔ شاید کہ ایسی صورتحال کبھی اس سے پہلے نہ آیا ہو۔ اور وہ یہودی جو ظلم اٹھا رہے ہیں، میرے نوجوانوں، آپ کو معلوم ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ پوری دنیا میں ان کی تعداد صرف 1.25 کروڑ ہے، صرف 1.25 کروڑ پوری دنیا میں۔ اور مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے پوری دنیا میں؟ 1 ارب 40 کروڑ۔ کتنی تعداد ہے؟ 1 ارب 40 کروڑ۔ اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ صرف 1 سے کروڑ۔ 1 ارب 40 کروڑ ایک طرف، اور ایک طرف صرف 1 سے 1.25 کروڑ۔ لیکن 1 ارب 40 کروڑ مل کر کے اس 1.25 کروڑ کو لگام نہیں لگا پا رہے۔ ہم آرام سے ہیں، عیش و عشرت میں ہیں، اور ہمارے بھائیوں کے اوپر وہاں پر ایسا ظلم اٹھایا جا رہا ہے، ایسے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، اے میرے بزرگوں، اے میرے نوجوانوں، جذبات میں آ کر کے کوئی فیصلہ کرنا مناسب نہیں۔ جذبات میں آ کر کے کومنٹ کر دینے سے مسئلہ پورا نہیں ہوتا۔ نوجوان آتا ہے، دیکھتا ہے، ان ویڈیوز کو دیکھتا ہے تو کومنٹ میں کچھ لکھ دیتا ہے، کیا کومنٹ کر دینے سے ہو جائے گا؟ نہیں۔ میں یہ پیغام دے کر کے اور یہاں سے جانا چاہتا ہوں، اگر آپ کو ان سے سچی محبت ہے، اگر وہاں کے بچوں سے محبت ہے، اگر وہاں کے بیواؤں سے محبت ہے، اگر اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت ہے، تو آج کے اس ینگ اسٹار کلب کے جلسے سے
صرف ایک ارادہ کر لیجئے، صرف ایک ارادہ کر لیجئے کہ آج کے بعد ہم سچا مسلمان بن کر کے زندگی گزاریں گے۔ ارے ہاتھ اٹھا کر کہیے انشاءاللہ، سچا مسلمان بن کر کے زندگی صرف گزارنے کا وعدہ کر لیجئے۔ اس سے بہتر اور کوئی خراج تحسین نہیں ہو سکتا ہے۔ اے نوجوانوں، آپ کو دیکھ کر کوئی یہ کہہ دے کہ یہ غلام مصطفیٰ جا رہا ہے، آپ کا چلنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا مسکرانا، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی گفتار، آپ کی معاشرت، آپ کی تجارت، آپ کا کاروبار، آپ کا لین دین، آپ کی خوشی کی مجلس، آپ کے غم کی مجلس، آپ کی شادی بیاہ، آپ کا طریقہ زندگی، آپ کی ازدواجی زندگی، آپ کی معاشرتی زندگی دیکھ کر کے کوئی یہ کہہ دے کہ یہ نبی کا غلام ہے، آپ کے چہرے کا نور یہ بولے یہ نبی کا غلام ہے، آپ کی پیشانی پہ سجدے کا نشان بولے یہ نبی کا غلام ہے، آپ کی ٹوپی بولے یہ نبی کا غلام ہے، آپ کا لباس بولے یہ نبی کا غلام ہے، آپ کی نماز بولے یہ نبی کا غلام ہے، آپ کے سجدے بولے یہ نبی کا غلام ہے، قرآن کی تلاوت بولے یہ نبی کا غلام ہے، روزہ بولے یہ نبی کا غلام ہے، صدقہ خیرات بولے یہ نبی کا غلام ہے، آپ کا حج بولے یہ نبی کا غلام ہے۔ اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کاروباری ہیں تو آپ کی دکان کا ترازو بولے یہ نبی کا غلام ہے۔ نبی کا غلام کم نہیں تول سکتا، نبی کا غلام جھوٹ نہیں بول سکتا، نبی کا غلام چغلی نہیں کر سکتا، نبی کا غلام چوری نہیں کر سکتا، نبی کا غلام بدکاری نہیں کر سکتا، نبی کا غلام ڈکیتی نہیں کر سکتا، نبی کا غلام کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، نبی کا غلام کسی کو نہیں ستا سکتا۔ ارے تم سچا نبی کا غلام بن جاؤ، مصطفیٰ کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، نبی کے دیوانوں، تم یہ طے کر کے زندگی گزارو کہ ہم سچا مسلمان بن کر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ اور سنیے ینگ اسٹار کلب کے نوجوانوں، ینگ اسٹار کلب کے نوجوانوں، میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ ایک پیغام میرا سن لو، اس کے بعد بات کو ختم کروں گا۔ جو لوگ نیچے اوپر بھیجیں تب بات کر کے میں ختم کروں۔ آ جائیے موجود بھائی، آئیے۔ اچھا پہلے یہاں رہیں گے تب ریکویسٹ مانوں گا، سنیں گے نہیں تو کس کے لیے ریکویسٹ؟ دیکھیے ایک جلسہ ہوتا ہے، جلسہ کرانے میں کتنے دن سے لگے ہوں گے؟ کم سے کم 1 مہینے سے، کیا محدود بھائی 1 مہینے سے تیاری کیے؟ 1 مہینے سے تیاری کیے، کتنی محنت کیے ہوں گے؟ کس لیے تیاری کیے؟ تاکہ جلسہ ہو۔ آپ نے جھارکھنڈ سے مولانا کو بنایا، تقریر کتنی دیر ہوگی؟ 1 مہینے کی تیاری میں 1 گھنٹہ۔ کتنی دیر تقریر کریں گے؟ 1 گھنٹہ۔ 1 گھنٹہ تقریر کرنے کے لیے آپ نے 1 مہینہ تیاری کیا، لیکن اس 1 گھنٹہ بھی آپ تیاری میں لگا دیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ 1 گھنٹہ جو آپ کا ہے وہ 1 مہینے کی تیاری اسی لیے کہ اس 1 گھنٹے کو آپ یہاں پر لگائیے، اس 1 گھنٹے میں آپ بات سن لیجئے، تب 1 مہینے کی آپ کی تیاری کامیاب۔ اور اگر 1 گھنٹہ بھی آپ بات نہیں سن سکے تو آپ کے جلسہ کرانے سے ان لوگوں کو تو فائدہ ہوگا، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، پھر کوئی دوسرا جلسہ کرے گا تب آپ کو۔ اس لیے میں آخری وقت میں آپ کو مجبور کیا، معاف کیجئے گا، میں نے نوجوانوں آپ کو اوپر بلایا اس لیے کہ ایک قیمتی پیغام دے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کیا کہا کہ جذبات میں آ کر کے اور کومنٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر فلسطین کے مسلمانوں سے اور وہاں کے بچوں سے اور وہاں کی بیواؤں سے اور وہاں کے کلمہ پڑھنے والوں سے اگر سچی محبت آپ کو ہے تو آپ اس کے لیے طے کیجئے کہ ہم سچا مسلمان بن کر کے زندگی گزاریں گے۔ اور اے میرے نوجوانوں، ینگ اسٹار کلب کے نوجوانوں، سنو، آپ تاریخ پڑھو۔ کن کی تاریخ؟ حضرت خالد بن ولید کی تاریخ پڑھو، حضرت صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پڑھو، محمد بن قاسم کی تاریخ پڑھو، آپ تاریخ پڑھو، حضرت نور الدین زنگی کی تاریخ پڑھو۔ ایک تاریخ بیان کرتا ہوں، حضرت صلاح الدین ایوبی کون؟ جو بیت المقدس کے فاتح، جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا،
وہ صلاح الدین ایوبی، حج کا مہینہ تھا اور حج میں لوگ جا رہے تھے، حاجی لوگ۔ انگلستان کا وہ شہزادہ ریجینالڈ جس نے حاجیوں کو گرفتار کر لیا اور قید کر لیا، تو حاجیوں نے اس انگلستان کے شہزادے سے یہ کہا کہ سنیے، ہم لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، چھوڑ دیجئے، ہم لوگ حج میں جا رہے ہیں، چھوڑ دیجئے، کیوں گرفتار کر لیے، کیوں قید کر لیے؟ جب یہ بات حاجیوں نے کہی تو وہ انگلستان کا وہ شہزادہ، اس کمبخت نے یہ کہا تھا، بلا لو اپنے محمد کو، وہ تم کو ہم سے چھڑا لو، بلا لو محمد کو، کہاں ہے تمہارے محمد، وہ تم کو مجھ سے چھڑا لے۔ یہ بات حضرت صلاح الدین ایوبی تک پہنچی، اور حضرت صلاح الدین ایوبی کو جا کر کسی نے بتایا کہ اس کمبخت نے یہ کہا کہ بلا لو محمد کو، وہ تمہیں چھڑاوے۔ صلاح الدین ایوبی نے اس وقت یہ طے کیا کہ میں اس وقت تک سوؤں گا نہیں جب تک کہ میں اس ملعون کو کیفر کردار تک نہ پہنچا دوں، میں اس وقت تک کہ نیند کی، آرام کی نیند نہیں لوں گا جب تک کہ اس ملعون کو کیفر کردار تک کہ میں نہ پہنچا دوں۔ اللہ اللہ، تاریخ میں ہے کہ 2.25 سال تک کے صلاح الدین ایوبی سوئے نہیں تخت کے اوپر، چارپائی پر لیٹے نہیں، اگر نیند آتی تو یوں ہی وہ اونگھ لے لیتے کھڑے کھڑے۔ 2.25 سال تک کے انہوں نے تیاری کی، اور 2.25 سال تک کے اس کے لیے محنت کی، اور 2.25 سال کی تیاری کے بعد جب کامیاب ہوئے، وہ کمبخت شہزادہ گرفتار ہو کر کے حضرت کی خدمت میں پیش کیا۔ وہ ایک نہیں 6 شہزادوں کو گرفتار کیا گیا، 6 شہزادے۔ صلاح الدین ایوبی ان میں سے ایک کو انہوں نے کہا پانی دے دو، دوسرے کو کہا کرسی دے دو، تیسرے کو کہا آپ خورا دے دو، اور کہا کہ سنو، میں نے جسے پانی دے دیا اسے امن، جس کو کرسی دے دی اسے امن، جس کو آپ خورا دے دیا اسے امن۔ 5 کو معاف کر دیا، اور ایک کے سینے میں خنجر لے کر بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا جس کو معاف کیا تھا، حضرت آپ نے 5 کو معاف کر دیا تو ایک کو کیوں نہیں معاف کیا؟ آپ نے 5 کو معاف کر دیا، ایک کو کیوں نہیں معاف کیا؟ صلاح الدین ایوبی کا جواب سنو، اے ینگ اسٹار کلب کے نوجوانوں، صلاح الدین ایوبی کا جواب سنو۔ انہوں نے کہا اس کمبخت کو میں نے اس لیے معاف نہیں کیا کہ یہ وہ کمبخت ہے جس نے یہ کہا تھا بلا لاؤ محمد کو، اپنے محمد کو۔ اے کمبخت کمینے، اے رذیل کتے، تجھ جیسے کمینے کے لیے وہ نہیں آیا کرتے، ان کا غلام کافی ہے۔ تجھ جیسے کمینے کے لیے وہ نہیں آیا کرتے، ان کا غلام کافی ہے۔ تم نے کہا تھا کمینے بلا لو اپنے محمد کو، ان کا غلام کافی ہے، وہ نہیں آیا کرتے۔ اے میرے نوجوانوں، میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ سچا مسلمان بن جاؤ۔ آپ نے جلسہ کیا، اتنا خرچ کیا، اللہ آپ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ایک ایک نوجوان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آپ نے ایسی محنت کی۔ اے میرے نوجوانوں، بس میرا وقت ہوا جاتا ہے، میں ایک پیغام دے کر کے اور رخصت ہوتا ہوں۔ جب میں یہاں پر آیا تو مجھ سے ہمارے قاری فردوس کوثر صاحب ماں باپ، ماں کے اوپر بہت بہترین نظم پڑھ رہے تھے۔ مجھے کہا کہ آپ بھی ماں پر کچھ کہہ دیں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ ایک عام خرابی ہو گئی ہے، لوگ اپنی ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، ماں باپ سے محبت نہیں کرتے، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتے، ماں باپ کا پاؤں نہیں دباتے، ماں باپ کی عیادت نہیں کرتے، ماں باپ کی تیمارداری نہیں کرتے۔ اللہ، اے نوجوانوں، ماں کی ممتا کیا چیز ہے؟ جن کی والدہ حیات سے ہے، بوڑھی ماں حیات سے ہے،
دعا لے لیجئے، پاؤں دبا لیجئے، سر دبا لیجئے، پیشانی کو چوم لیجئے، دعا لے لیجئے، وہ دعا کر دے گی، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اے میرے نوجوانوں، آپ کو ایک واقعہ سنا کر کے میں جانا چاہتا ہوں۔ ایک نوجوان جو غلط لڑکوں کی صحبت میں رہا کرتا تھا، بہت زیادہ بگڑ گیا تھا، ماں حیات سے تھی، ماں کبھی کبھی اس کو ڈانٹتی تھی، ماں کبھی کبھی اس کو تنبیہ کرتی تھی، ماں کبھی کبھی اس کی اصلاح کرتی تھی۔ ایک روز ایسا ہوا کہ نوجوان شراب کے نشے میں مدہوش ہو کر گھر آیا، ماں کو غصہ آیا، ماں نے اصلاح کی، ماں نے ڈانٹی، وہ نوجوان تاؤ میں آ کر کے، جلال میں آ کر کے اور ایک تھپڑ ماں کے چہرے کے اوپر مار، ایک تھپڑ ماں کے چہرے پر مار دیا۔ پوری رات ماں روتی رہی، پوری رات ماں روتی رہی۔ صبح جو ہے وہ نوجوان جب سو گیا، صبح 9 بجے اچانک کمرے سے چیخنے کی آواز آنے لگی، زور سے پکار رہا ہے امی امی، زور سے چلا رہا ہے، پکار رہا ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، جب گئی دروازہ کھول کر کے دیکھی، کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا امی جان، جس ہاتھ سے رات میں آپ کو تھپڑ مارا وہ ہاتھ شل ہو گیا، مفلوج ہو گیا، وہ ہاتھ اب اٹھ نہیں رہا، وہ ہاتھ اٹھ نہیں رہا ہے، وہ ہاتھ شل ہو گیا، مفلوج ہو گیا، کام نہیں کر رہا۔ جس وقت تھپڑ مارا تھا اس نے، ماں کی زبان سے بد دعا نکل گئی تھی، تیر کمان سے نکل چکی تھی، اب کچھ نہیں ہونے والا۔ اے میرے نوجوانوں، اگر ماں باپ کو ستاؤ گے تو کبھی کبھی دنیا میں اس کی سزا مل جاتی ہے۔ ایک نوجوان جس کا نام تھا عبد الرحمن بن شیران، حج کا مہینہ تھا، حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ اللہ، کعبۃ اللہ شریف، جو لوگ حج کے لیے گئے ہوں یا عمرے کے لیے گئے ہوں، وہ مقدس مقام، وہ اللہ کا گھر جہاں پوری دنیا کے مسلمان پہنچتے ہیں۔ اللہ اللہ، کیا کہنے اللہ کے اس گھر کے، اللہ اللہ برکتوں کا۔ ابھی گزشتہ مہینے میں بھی حاضر ہوا، میں بچپن میں ایک شعر سنا کرتا تھا شاعروں سے کہ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، وہ کیا چیز تھی دنیا بھول گئے۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، وہ کیا چیز تھی دنیا بھول گئے۔ سچی بات یہ ہے مسلمانوں، جب کعبہ پہنچیں گے آپ اور کعبے پر جب آپ کی نگاہ پڑے گی، آپ کی دن کی دنیا بدل جائے گی، آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوگی، اللہ کے گھر میں وہ کشش ہے۔ مالک بن دینار، تہجد کا وقت تھا، تہجد پڑھنے کے لیے حرم کعبہ میں گئے ہوئے تھے، تہجد پڑھ کر کے بیٹھے تھے، اچانک 2 فرشتے آئے۔ ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا اس سال 4 لاکھ لوگ حج میں آئے، سب کا حج قبول ہو گیا، صرف ایک شخص کا حج قبول نہیں ہوا۔ مالک بن دینار نے پوچھا وہ کون بد نصیب ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا؟ فرشتوں نے نہیں بتایا۔ مالک بن دینار دن بھر فکر میں رہے، کہیں میں ہی تو نہیں، اللہ والے تو اپنے آپ کے طرف یہ لے جاتے ہیں، کہیں میں ہی تو نہیں ہوں۔ دوسرے دن پھر تہجد کے وقت وہ فرشتے آئے، پھر انہوں نے آپس میں مذاکرہ کیا، اس سال 4 لاکھ لوگ حج میں آئے، سب کا حج قبول ہوا، صرف ایک شخص کا نہیں۔ 3 دن لگاتار سننے کے بعد مالک بن دینار نے کہا آپ بتا کیوں نہیں دیتے وہ کون شخص ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا؟ فرشتوں نے کہا آپ دیکھیے گا، ابھی اس گیٹ سے ایک شخص داخل ہوگا، اس کے گردن پہ پٹا ہوگا، اس کی پیشانی پہ سجدے کا نشان ہوگا، اس کی آنکھیں سرخ ہوں گی، قد اس کی لمبی ہوگی، لمبی قد کا وہ آدمی ہوگا، اس گیٹ سے داخل ہوگا، وہی وہ شخص ہے بد نصیب جس کا حج قبول نہیں ہوا۔ مالک بن دینار انتظار میں کہ وہ شخص آئے گا، جو حلیہ بتایا تھا اسی حلیے کے ساتھ اسی گیٹ سے جب وہ آدمی داخل ہوا تو وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اندر داخل ہوا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب اس نے کہا لبیک اللہم لبیک تو کعبۃ اللہ کے دیوار سے آواز آئی لا لبیک
لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں، تیری حاضری قبول نہیں۔ مالک بن دینار اس کے قریب گئے، ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے پوچھا، ارے تم نے کوئی آواز سنی؟ جب تم نے لبیک کہا تو کیا جواب آیا؟ کہا کہ مالک بن دینار آپ نے تو آج یہ آواز سنی، میں تو 7 سال سے یہ آواز سن رہا ہوں۔ کتنے دن سے؟ 7 سال سے، ہر سال حج کرتا ہوں اور یہ آواز مجھے سنائی دیتی ہے کہ تیری حاضری قبول نہیں۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا اصل بات یہ آپ نے پوچھ لیا تو میں بتا دیتا ہوں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ میں وہ بد نصیب ہوں جس نے اپنی ماں کے اوپر تھپڑ مارا تھا، اپنی ماں کے چہرے پہ تھپڑ مارا تھا۔ کہا کہ ارے بدبخت ملعون، تو ماں کے چہرے پہ ہاتھ اٹھایا؟ کہا کہ ہاں۔ کہا ہٹ جا میرے سامنے سے، یہ کعبۃ اللہ ہے، یا اللہ کی رحمت برستی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے اوپر اللہ کی لعنت برس جائے، ہٹو میرے سامنے سے۔ کہنے لگے مالک بن دینار آپ نے پوچھ لیا تو ذرا آپ میری مدد بھی کر دیں، میری امی بھی حج کے لیے آئی ہوئی ہے، آپ چل کر کے ان سے سفارش کر دیں کہ وہ مجھے معاف کر دیں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ تو خود کیوں نہیں جاتا؟ کہا مجھے ہمت نہیں ہوتی، آپ جائیے، فلاں خیمے کے اندر ایک خاتون ہوگی، ان کے آدھا چہرے پہ دوپٹہ ہوگا اور آدھا چہرہ جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہوگا، آدھا کھلا ہوا ہوگا، ایک آنکھ ڈھکی ہوئی ہوگی، ایک آنکھ کھلی ہوئی ہوگی، وہ یا تو تسبیح پڑھ رہی ہوگی یا ذکر کر رہی ہوگی یا اور کوئی عمل میں مصروف ہوگی۔ آپ جا کر کے پوچھئے گا کہ آپ عبد الرحمن بن شیران کی امی ہیں۔ چنانچہ مالک بن دینار گئے، خیمے کے اندر دیکھا ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور ایک آنکھ ڈھکی ہوئی ہے، ایک آنکھ کھلی ہوئی ہے۔ جا کر انہوں نے سلام کیا اور پوچھا آپ عبد الرحمن بن شیران کی امی ہیں؟ آپ عبد الرحمن بن شیران کی امی ہیں؟ جو ہی یہ نام لیا ان کے آنکھوں میں آنسو آ گیا اور کہنے لگی کیوں وہ نام میرے سامنے لیتے ہو؟ عبد الرحمن کا نام سن کر کے اور میری آنکھوں کے اندر درد شروع ہو جاتا ہے، درد شروع ہو جاتا ہے۔ مالک بن دینار نے حیرت سے پوچھا نام سے درد کا کیا تعلق ہے؟ نام سے درد کا کیا تعلق ہے؟ اے نوجوانوں ذرا سنو، نام سے درد کا کیا تعلق ہے؟ کہنے لگی اصل بات یہ ہے عبد الرحمن یہ میرا بیٹا وہ بد نصیب بیٹا ہے جس نے میرے چہرے کے اوپر تھپڑ مارا تھا، اتنی زور سے تھپڑ مارا تھا کہ ایک آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا، ایک آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا جس کو میں نے ڈھک کر کے رکھی ہے۔ جب کوئی آ کر کے میرا عبد الرحمن کا نام کوئی میرے پاس لیتا ہے تو اس آنکھ کے اندر درد شروع ہو جاتی ہے، اس آنکھ میں درد شروع ہو جاتی ہے جو آنکھ کا ڈیلا باہر نکلا۔ کہا کہ معاف کر دو، آپ اپنے بیٹے کو معاف کر دیجئے، میں سفارش کے لیے آیا ہوں۔ اللہ ماں کی ممتا کیا چیز ہوتی ہے۔ کہنے لگی میں معاف کر دوں گی، آپ کے کہنے سے مالک بن دینار میں معاف کر دوں، وہ خود چل کر میرے پاس نہیں آ سکتا، وہ خود چل کر کے معافی نہیں مانگ سکتا، وہ خود چل کر کے میرے پاس نہیں آ سکتا۔ مالک بن دینار دوڑتے ہوئے گئے، کہا چلو چل کر کے خود سے معافی مانگو۔ جب وہ معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوا اور اپنی ماں کے پاس آ کر جب اس نے سلام کیا، ارے ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے، ماں اپنے اس بیٹے کو سینے سے لگاتی ہے اور لگا کر یہ کہتی ہے اے میرے لخت جگر، 7 سال سے یہ سینہ اولاد کی محبت کے لیے تڑپ رہا، 7 سال سے یہ سینہ اولاد کی محبت میں تڑپ رہا ہے، تم کہاں تھے پہلے کیوں نہیں آئے؟ میں اپنی محبت کو، اپنے اس سینے کو جو اولاد کی محبت میں جوش مار رہا ہے، تجھے گلے لگا کر کے سونے سے چمٹا کر کے اور اس کو میں ٹھنڈک پہنچا۔ اے میرے دوستو، جب ماں نے معاف کر دیا تو آواز آئی کہ آپ کے معاف کرنے کی برکت سے، آپ کے معاف کرنے کی برکت سے نہ صرف اس سال کا حج بلکہ پچھلا جو 7 حج اس نے کیا، سب حج ہم نے قبول کر لی۔ میرے دوستو سوچئے، نمازیں تو ہم پڑھتے ہیں
روزہ تو رکھتے ہیں، حج پر حج کر رہے ہیں، عمرہ پر عمرہ کر رہے ہیں، اور ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے ماں باپ کو خوش کیجئے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کیجئے، ماں باپ سے اچھا برتاؤ کیجئے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ینگ اسٹار کلب کے صدر عالی جناب صلاح الدین صاحب، تجمل صاحب، اور معید البھائی، اور حسیب البھائی، اور الف میڈیا، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کلب کے ایک ایک ایکٹیو ممبر، ایک ایک نوجوان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگرچہ میری طبیعت 3 دن سے ٹھیک نہیں تھی، دیکھیے طبیعت کا خراب ہونا یہ ایک اللہ کے طرف سے، انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ مسلسل میں 21 جنوری کو عمرہ کر کے واپس لوٹا ہوں، جب سے لگاتار پروگرام چل رہا ہے۔ 2 دن ساؤنڈ خراب ملا، آواز متاثر ہو گئی، بہت میں پریشان، جلسے میں جاؤں گا کیا کروں گا۔ صبح سے معید البھائی سے میں کہتا رہا، بار بار بیچارے بڑی محنت کیے، کبھی ادرک کی چائے انہوں نے پلائی، کبھی دوا لا کر کے دی، کبھی گرم پانی لا کر کے دیا۔ ینگ اسٹار کلب کے نوجوانوں نے محنت میں اور خدمت میں کوئی کمی نہیں کی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے، اللہ ان نوجوانوں کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، اللہ ان نوجوانوں کو سچا غلامان مصطفیٰ بنا، اے اللہ ان سے دین کی خدمت لے لے، اے اللہ ان سے دین کی خدمت لے لے، اے اللہ انہیں مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ یہاں پر اس جلسے کے اندر آئے، جنہوں نے دین کی بات سنی، اے اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی، اپنا فسانہ بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پرداغ نہ دیکھے سینے میں، جینے کو جی لگایا ایسا، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اور تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔